نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور اصلاحی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا مرکزی موضوع ہے قرآن اور موجودہ مسلمان۔ یہ سیریز دراصل ایک آئینہ ہے جس میں ہم خود کو دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی قرآن والے مسلمان ہیں یا صرف تلاوت تک محدود ہو چکے ہیں۔ آج کی پہلی قسط کا موضوع ہے قرآن کیوں نازل ہوا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صرف تلاوت کے لیے، بلکہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ یعنی قرآن کا اصل مقصد ہدایت، رہنمائی، زندگی کا نظام اور فیصلوں کا معیار۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا چکے ہیں، صرف رمضان کی تلاوت تک محدود کر دیا ہے۔ گھروں میں موجود ہے مگر زندگی میں غائب ہے۔ سوال یہ ہے، کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا یا زندگی بدلنے کے لیے؟ قرآن خود کیا کہتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ یہاں مقصد واضح کر دیا گیا، تدبر، سمجھنا اور عمل کرنا۔ لیکن آج ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ایک بہت بڑی شکایت ہوگی۔ یہ شکایت کون کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ غور کریں، یہ نہیں فرمایا انہوں نے قرآن کا انکار کیا، بلکہ فرمایا مہجورا، چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑا؟ سمجھنا چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، فیصلوں میں چھوڑ دیا، زندگی کے نظام سے الگ کر دیا۔ آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے، آج مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو ختم کرتا ہے، ثواب لیتا ہے، لیکن تجارت قرآن کے مطابق نہیں، سیاست قرآن کے مطابق نہیں، گھریلو زندگی قرآن کے مطابق نہیں، یہاں تک کہ ہمارے اخلاق تک قرآن کے مطابق نہیں۔ تو پھر سوال ہے کہ کیا ہم واقعی قرآن والے ہیں؟ قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف تلاوت کرو، بلکہ فرمایا پیروی کرو، زندگی میں نافذ کرو، فیصلوں کا معیار بناؤ۔ صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں تعلم کا لفظ ہے، یعنی سمجھنا، سیکھنا، پھر عمل اور تعلیم دینا۔ آج مسلمان کی امت کی کمزوری اور زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ جب فیصلے قرآن سے ہٹ جائیں، شریعت سے ہٹ جائیں، خواہشات پر آ جائیں تو زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے قرآن ہماری زندگی میں موجود نہیں، قرآن ہماری سوچ میں موجود نہیں، قرآن ہمارے فیصلوں میں موجود نہیں۔ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنا دیا جبکہ اللہ نے اسے ہدایت کی کتاب بنایا تھا۔ اب اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی قرآن والے بننا چاہتے ہیں تو 4 کام ضروری ہیں۔ پہلا، روزانہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت۔ دوسرا، آیات میں تدبر۔ تیسرا، زندگی کے فیصلے قرآن سے۔ اور چوتھا، قرآن کو دعوت کا مرکز بنانا۔ سوچئے، اگر قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہوتا تو اللہ ھدی للناس نہ فرماتا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے قرآن کو صرف رسم بنا دیا تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شکایت کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج کے مضمون کا مرکزی سوال یہ ہے، کیا ہمارا تعلق قرآن سے صرف تلاوت کا ہے یا ہدایت اور عمل کا بھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے زندگی کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی ہماری قسط کا عنوان یہیں تک تھا۔ ہمیں ذرا غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ہماری قسط کا موضوع ہوگا ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے کیوں نہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔